السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عظیم سیال صحافی گھوٹکی سندھ سے۔ ناظرین، ایک دن کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ طبیعت بہتر نہیں تھی، اس لیے معذرت خواہ ہیں دوستوں سے جو ہمیں ناظرین دیکھ رہے ہیں ان سے۔ تاہم آج عام خبریں لے کر آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہیں۔ ناظرین، پاکستان نے عبدلی میزائل کا ایک کامیاب تجربہ کیا ہے۔ 450 کلومیٹر دور میزائل یہ نشانہ بنا سکتا ہے اور نشانہ بآسانی بھارتی شہروں کو، علاقوں کو بنا سکتا ہے۔ یہ میزائل، اس میزائل پر پاک فوج کے جوان اور افسران اور آرمی چیف نے قوم کو مبارکباد بھی دی ہے۔ اور یہ میزائل کا تجربہ اس وقت کیا گیا ہے جب پاکستان اور بھارت میں کشیدگی کی صورتحال ہے اور کشیدگی بہت زیادہ ہے۔ تاہم ابھی تک جو ہے مختلف ممالک کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو کم کیا جائے۔ چین کے بعد ایران نے بھی پاکستان کی سپورٹ کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ کوئٹہ میں BNP کے سربراہ اختر مینگل کا ایک جلسہ کیا ہے، اسے خطاب کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ یہ سیاست ہے جو ہماری، اس میں ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے، چاہے کوئی بھی ایشوز ہو، کوئی بھی مسائل ہو، عوام کے لیے ہم یہ سیاست لڑتے جائیں گے اور سیاست سے علیحدہ نہیں ہوں گے۔ اور بھی بہت کچھ انہوں نے کہا ہے، وہ بھی ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اس کے علاوہ کشمیر میں، جموں کشمیر میں پہلگام کے مقام پر جو دہشت گردی واقعہ ہوا تھا، 26 افراد ہلاک ہوئے تھے، اس کے بعد کشمیر میں کیا حالات ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کو ضرور بتائیں گے۔ اور JUI نے راشد محمود سومرو آج خانپور مار کے مختلف مقاموں پہ انہوں نے جلسے کیے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ سندھو کے کنال پہ جو تحریک چلی تھی اس کے بعد پیپل پارٹی کی جو اکثریت ہے سندھ میں، اس کو بڑا دھچکا لگا ہے اور کمی آئی ہے اور لوگ پیپل پارٹی سے جو ہے ابھی اس کا ساتھ اتنا نہیں دیں گے جتنا پہلے پیپل پارٹی کا دینا ہے۔ اس تمام خبروں پہ آپ کو بتائیں گے۔ پہلے چلتے ہیں عام ایشو پہ۔ ناظرین، آج پاکستان نے ایک عام میزائل، عبدلی میزائل کا کامیاب تجربہ کیا ہے۔ یہ تجربہ اس وقت کیا گیا ہے جب پاکستان اور بھارت کی درمیان پہلگام کے مقام پر جو سیاحوں پہ حملہ کیا گیا تھا اس کا الزام بھارت نے پاکستان پہ لگایا گیا۔ اس میں 26 افراد کی ہلاکت ہوئی تھی۔ اس کا الزام سیدھا بھارت نے پاکستان پہ لگا دیا۔ پاکستان اس پہ حملے کی تردید کرتا ہے اور اس کی مذمت بھی کی ہے۔ اسی کے بنیاد پر پاکستان اور بھارت میں کشیدگی بھی چل رہی ہے کئی روز سے، اور بھارت نے سنتاس معاہدہ سندھو دریا کا وہ بھی کینسل کر دیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی اقدام اٹھائے ہیں بھارت نے، اور بھارت کی اس اقدامات کی وجہ سے پاکستان میں بھی جو مختلف ایکشن لیے ہیں، اس میں سفری ایکشن ہے اور بارڈر سیل کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ جو پاک بھارت سفر کرتے ہیں لوگ، وہ بھی مشکلاتوں کا شکار ہے، ان کے جو بھی ویزے وغیرہ وہ کینسل کر دیے گئے ہیں۔ تاہم اب تک یہ صورتحال برقرار ہے کشیدگی والی۔ اسی دنوں میں یہ پاک فوج کی جانب سے آج ایک کامیاب تجربہ کیا گیا عبدلی میزائل کا۔ یہ میزائل 450 کلومیٹر دور تک اپنے ٹارگیٹ کو نشانہ بنا سکتا ہے۔ اس میں آج جو یہ تجربہ کیا گیا اس میں ملک کے فوج کے جو سربراہ ہیں اور اس کے علاوہ فوجی افسران اور دیگر لوگوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر یہ پاکستان کے خوشائن عائد بات ہے کہ پاکستان نے اس وقت ایسے میزائل کا تجربہ کیا ہے کہ وہ 450 کلومیٹر دور اپنا نشانہ بنا سکتا ہے۔ خاص کر جو نشانات ہیں وہ بھارت کے کئی شہر ہیں یا کئی علاقے ہیں، وہ اس میزائل سے کر سکتے ہیں۔ زمین تک یہ میزائل کا تجربہ
پاکستانی کی دفاعی کے حوالے سے تمام اچھی اور بہترین خبر ہے جو ہم آپ ناظرین سے شیئر کر رہے ہیں۔ تو اس میزائل سے پاکستانی فوج اور پاکستان کی عوام میں خوشی کی لہر ہے، اور ایسے تجربات کیے جائیں گے پاک فوج کی طرف سے، یہ کہنا ہے دفاعی ذرائع کا کہ پاک فوج مزید ایسے تجربے کچھ دنوں میں اور کر سکتی ہے۔ تاہم یہ اس وقت ہو رہا ہے سارا کچھ جب پاکستان اور بھارت کے درمیان کشیدگی چل رہی ہے۔ پہلگام کے مقام پر پاکستان اور بھارت میں جو کشیدگی پہلگام کے مقام پر سیاحوں پر جو جموں کشمیر میں حملہ کیا گیا تھا، اس کا سیدھا الزام بھارت نے پاکستان پہ لگا دیا تھا۔ تاہم پاکستان نے اس کی تردید کر دی ہے، مگر ابھی تک یہ اسی جھگڑے کی فساد کے بنیاد پر پاکستان اور بھارت کے تعلقات ہیں جو وہ کئی دنوں سے انتہائی خراب ہو رہے ہیں اور کشیدگی والی صورتحال ہے۔ تاہم جو عالمی دنیا کی جو قوتیں ہیں وہ کوششیں کر رہی ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اسے کم کیا جائے گا۔ سربراہوں سے رابطہ ہو رہا ہے، سیکریٹریز اور دیگر جو بھی اسٹیک ہولڈر ہیں پاکستان کے اور بھارت کے، ان کے درمیان بات چیت ہو رہی، مگر اب تک جو صورتحال ہے وہ کشیدگی والی صورتحال برقرار ہے۔ لائن آف کنٹرول پر مختلف مقامات پر فائرنگ کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ وقفے سے اطلاعات آ رہی ہیں تو وہ وہاں علاقوں میں فائرنگ ہو رہی ہے۔ اس کے علاوہ اس تجربے کے بعد پاکستان اور بھارت میں جو کشیدگی ہے اس سے دونوں ممالک اس کا نقصان اٹھا رہے ہیں اور نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے دونوں کا۔ تاہم ابھی جب ہم اب سے بات کر رہے ہیں اسی وقت ایک بات اور بھی ہے کہ کشمیر کے علاقے جموں کشمیر میں وہاں بھی جو بھارتی فوج ہے اس کے مظالم کشمیری بھائیوں پہ زیادہ ہیں۔ کئی مکانوں پہ بھارتی فوج نے ٹھکانوں تباہ کیا ہے، مقامی رہنماؤں کو، لوگوں کو ہراساں کیا ہے، ان کے گھر تباہ کر دیے ہیں۔ تاہم اسی الزامات کے کہ وہ عسکری پسند کی حمایت کرتے ہیں، وہاں جو عسکری آزادی کی تحریک چل رہی ہے آزاد کشمیر کی، کشمیر میں اس کے رہنماؤں کے، اور ان کو بھارت میں بولا جاتا ہے اور بھارتی فوج بولتی ہے عسکری تنظیم۔ تاہم وہ اپنے حق کی جنگ لڑ رہے ہیں وہاں کشمیر میں۔ ان کے کئی رہنما اور کئی لوگوں کو وہاں سے حراست میں لیا گیا ہے، ان کے گھر گولہ بارود لگا کر تباہ کر دیے گئے ہیں۔ وہاں پہ حالات تمام کشیدہ ہیں آزاد جموں کشمیر میں۔ وہاں پر وہاں پہ حالات کشیدہ ہیں، بھارتی فوج کے مظالم دن بہ دن بڑھ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ ہم آپ کو اور دوسری خبروں پہ لے چلیں گے، جہاں کوئٹہ میں گزشتہ رات کو BNP اختر منگل جو ہے سربراہ ہیں، انہیں حال ہی 20-21 دن نے دھرنا لگایا تھا، اس کے بعد دھرنا ختم کیا تھا۔ اس کی احتجاجن اور تحریک کے سلسلے میں مطالبات منوانے کے لیے ان کی BNP کی جو تحریک چل رہی ہے کوئٹہ میں، اسی سلسلے میں کوئٹہ میں بڑا جلسہ کیا ہے۔ جلسے میں خطاب کرتے ہوئے اختر منگل کا کہنا تھا کہ وہ قومی سیاست نہیں چھوڑے، کیونکہ یہ عوام کی سیاست ہے، چاہے کوئی بھی حالات کیسے بھی ہو بلوچستان میں، اس کے بنیاد پر قومی سیاست نہیں چھوڑیں گے اور قومی سیاست کرتے رہیں گے۔ انہیں سخت قسم کے ایلیگیشن لگائے ہیں، خاص کر دفاعی وزیر پہ، اور ان کو الزام پہ نشانہ بنایا ہے انہوں نے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ سیاست ہم چلتے رہیں گے، جب سیاست میں ہوتے ہیں تو جب حکمرانوں کی مجبوری ہوتی ہے تو وہ بات چیت کرتے ہیں اور گمشدہ افراد کی بات چیت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے مطالبے منظور ہیں۔ جب ان کا مفادات نکل جاتا ہے تو پھر وہ کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ ہے کیا۔ بہت سارے انہوں نے تقریر میں اپنے پوائنٹ شیئر کیے ہیں، تاہم انہوں نے کہنا ہے کہ عوام کی خاطر ہم یہ سیاست جاری رکھیں گے۔ اس کے علاوہ آج JUI سندھ کے سربراہ نہیں، ایک اگوان ہیں راشد محمود سومرو صاحب، آج خانپور مار میں ایک
مختصر جلسے سے خطاب کیا ہے اور دیگر علاقوں میں بھی 2 جلسے کیے۔ انہوں نے بولا ہے وہاں جلسوں سے خطاب کرتے ہوئے کہ کہا کہ پاکستان پیپل پارٹی سندھ میں جو اس کی مقبولیت ہے اس میں کمی آ رہی ہے، اس کی اکثریت کھوئی جا رہی ہے، اور خاص کرے جو سندھ میں جو سندھو دریا پہ چولستان پہ کینال بنائے رہے اسی ایشو کے بعد پیپل پارٹی کے وہ جو ہے دشواریاں دن بہ دن بڑھ رہی جا رہی ہیں، اور عوام جو ہے سندھ کا وہ تبدیلی چاہتا ہے اور تبدیلی کے لیے آگے بھی میدان میں آئے گا۔ اور اس طرح پیپل پارٹی ہی نے جو سودا کیا تھا، الزام انہوں نے لگایا کہ دریا کا پانی کا، اس کے بعد سندھ کی عوام جو ہے ان کے ساتھ نہیں ہے اتنی جتنی وہ بہت دعویٰ کر رہے ہیں۔ انہوں نے بولا کہ سندھ کے وسائل پر قبضہ ہے اور سندھ کے قدرتی گیس کے ذخیرے ہیں، وہاں پہ مقامی لوگوں کو جو بھرتیاں ہیں وہ نہیں کی جا رہی، اور جو وسائل ہیں ان پر جو ہے اور قوتوں کا قبضہ ہے، اور سندھ حقوق کی محرومی کے شکار ہے سندھ کی عوام، اور ان کی آواز بن کر ہم یہ جدوجہد جاری رکھیں گے۔ تو یہ ہے صورتحال اب تک کی۔ آج جے یو آئی کے مختلف علاقوں میں جلسے کیے ہیں ان پہ راشد محمود کا۔ سندھ میں کچھ دنوں سے کافی ایکٹیویٹی جے یو آئی کی بڑھتی جا رہی ہے، اور جس کی وجہ سے اور بھی سیاسی پارٹی جونیئر ذوالفقار بھٹو نے کچھ دن پہلے ملیر کے علاقے میں جلسہ کیا تھا، وہاں پہ انہوں نے بھی کہا کہ وہ سیاست کر رہے ہیں اور سندھ کا پانی بیکا جا رہا ہے، اور سندھ کے مفادوں کے خاطر وہ آخری حد تک جانے کے لیے تیار ہیں، وہ سیاست کریں گے اور عوام کے ساتھ رہیں گے۔ اس کے بعد جو ہے ظاہر ہے پیپل پارٹی جو تنقید کے نشانے پہ تھی ان کو بھی وہ بھی جلسہ کرنے جا رہی ہے۔ مختلف میر پور خاص نے بلاول بھٹو زرداری نے جلسہ کیا، ابھی اور آگے جلسے بھی کرنے ہیں ان کے۔ تو اب تک تو یہ صورتحال تھی، اور دوسرے پروگرام کے لیے ہمیں دیجیے اجازت، اللہ نے کے بعد۔